درود السلام الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ سورہ البقرہ شریف ہے اور اس کی آیت نمبر 261، ترجمہ قرآن پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آیت نمبر 261 البقرہ۔ مثل الذین ینفقون، مثال ان کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ جل وعلا کی راہ میں، کمثل حبۃ ان کی مثال اس دانہ کی سی ہے، انبتت جو اگایا جائے اور وہ دانہ اگ کے، سبع سنابل 7 اس کے بالیاں بنے، 7 سٹے جیسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک۔ آپ ایک دانہ بوتے ہیں نا گندم کا، اس کے آگے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں، مئۃ حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ آپ نے کاشت کیا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کی 7 بالیاں بنائیں، ہر بالی کے سرے پہ ایک سٹہ بنا، سٹے میں 100 دانے بنے، تو یہ ایک دانے کے کتنے دانے بنے؟ 100 تو ایک بالی میں بنے، تو پھر 7 بالیاں ہوئیں تو 700۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ جس نے میری راہ میں ایک دانہ خرچ کیا، اس کو میں 700 گنا ثواب دوں گا۔ توجہ رکھو آگے، 700 ثواب، 700 نیکیاں، 700 اجر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ یعنی یہ باؤنڈ نہیں کیا گیا، لمٹ نہیں دی گئی کہ بس 700 ہی، 700 سے زیادہ بھی جس کو چاہے تو کئی گنا بڑھائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد، اتباع ہوتا ہے نا پیچھے چلنا، بعد میں آنا، تو یہ وہ یتبعون ہے۔ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس خرچ کرنے کے بعد، منم ولا عذا، جس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں نہ تو اس کو احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ کل بھلا کیا تھا، ولا عذا، اور نہ اسے تکلیف پہنچاتے کہ تو کچھ نہ تھا اور ہم نے تمہیں ایک سٹیبل کیا۔ ایسے لوگ جو نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں دینے کے بعد، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ مطلب جو دینے کے بعد احسان جتلائیں یا اسے تکلیف پہنچائیں تو پھر ان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھی ہو نہیں سمجھی؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دوسرا ان کا درجہ یہ ہوگا کہ ان کا اجر بھی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت ہوگا تو عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور انہیں خوف بھی کوئی نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا اس نیک خرچ کے بدلے میں، جس کے بعد انہوں نے احسان بھی نہیں جتلایا تھا اور تکلیف بھی نہیں پہنچائی تھی جس کے ساتھ بھلا کیا تھا۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا۔ اگر آپ کے سے کوئی حقدار بندہ مانگ رہا ہے اور آپ دینے کے بھی ہیں اور آپ دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک، اگر آپ کے نہیں استطاعت رکھتے تو آپ اسے اچھی طرح ودا کر دیں، جی معاف کریں یا معذرت یا کچھ معافی، ہاں، تو یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ ومغفرۃ، اور اگر وہ اصرار کرے اور اس کے باوجود آپ اسے باہر نہ ہوں بلکہ اسے درگزر کریں کہ اب یہ، تو یہ ہے مغفرۃ، درگزر کرنا۔ ہاں جی، خیرن، یہ بہتر ہے،
یہ دونوں چیزیں بہتر ہیں. کس چیز سے؟ من صدقۃ یتبعھا اذی، اس صدقے سے جو صدقہ دے کر پھر بندہ جس کو دے اس کو تکلیف پہنچائے. تکلیف کا پیچھے ذکر آپ سن چکے. اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دی اور اس کے بعد آپ نے اسے تکلیف بھی پہنچائی تو اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ اسے کچھ نہ دیتے لیکن اس کے اچھی طریقے سے بات کر دیتے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب آپ خود تو ماشاءاللہ کیا کہنے اپنے غلاموں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے کہ سائل کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ اس کا یہ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، علم والا ہے. بے پرواہ سے مراد یہ ہے 22ویں پارے میں سورہ فاطر ہے اور اس کے 3rd لاسٹ رکوع کی پہلی آیت میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے کہ جو بے پرواہ ہے اور حمد والا ہے. بے پرواہ سے مراد اس سے نہیں پرواہ، کل تم نہیں تھے نا وہ پھر بھی ایسے ہی خدا تھا، کل تم نہیں ہوگے پھر بھی اس کی ربوبیت میں قدرت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، آج تم ہو تب بھی کوئی اضافہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. این یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وہ یأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ دوسرے لے آئے جو تمہاری طرح نہ ہوں بلکہ اچھے ہوں. تو غنی کا مطلب یہ ہے کہ بے پرواہ. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ باطل کرو. یعنی آپ کوئی نیک عمل کرتے ہو اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا کام کر دو کہ وہ نیک عمل اکارت چلا جائے تو یہ باطل ہونا ہے. ٹھیک. باطل کمانا ویسے جھوٹ ہوتا ہے لیکن یہ باطل یعنی ثواب مرتب نہیں ہو رہا، ثواب لے کے آپ نے اس کو نا وہ کیا کہتے ہیں بکری نے دودھ دیا اور پھر اس میں مینگنیاں کر دیں یا پیشاب کر دیا تو وہ تو کوئی نہیں استعمال کرے گا. تو یہ بھی ایسے ہی ہے. تم مہربانی کرو، صدقے اگر دیتے ہو تو صدقوں کو باطل نہ کرو، صدقوں کو سنبھالو بھی صحیح، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ نہیں کہ اسے پھر گنتے رہو کہ میں نے یہ کیا اور اس جس کو دی ہے یا جس کے ساتھ کی ہے اس کو یاد کرواتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، بڑا زور دیا جا رہا ہے اس بات پہ کیونکہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر ایک تو دکھاوا ہے، اللہ معاف کرے، الا ماشاء اللہ، جو ٹھیک ہیں سبحان اللہ، جو نہیں ہے ہم ٹھیک ہمیں بھی ٹھیک کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیتے ہیں تو اس لیے کہ جی ہمیں زیادہ ملے، تو یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے. خود آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ جل وعلا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرمایا ہے کہ اس لیے نہیں دینا کہ پھر آپ کو اس کے بدلے میں جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہ آپ کو زیادہ دے. سورہ مدثر میں ایک آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کس پر احسان اس لیے نہ کریں کہ پھر آپ کو زیادہ جب وہ اس کا موقع ہو تو وہ زیادہ کرے. یہ تو پھر لالچ ہوئی دنیا میں. تو خالصتاً اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، وہ باطل کیسے ہوں گے؟ وہ احسان جتلا کر. وہ احسان، آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلا کیا ہے تو آپ مجھے کہیں گے کہ میں نے اس دن آپ کے ساتھ یہ کیا تھا تب تو آپ میرے ساتھ بڑے اچھے تھے، یا میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھلا کر دیا ہے تو آج میں آپ کو جتا رہا ہوں. تو یہ پھر اپنے اس بھلائی کو باطل کرنا ہے. بالمن، یہ تیسری بار آ رہا ہے ماشاءاللہ. والاذی، اور ایذا دے کر. اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر. اچھا یہ آگے منافق کی ایک مثال دی جا رہی ہے. کالذی، بالکل ایسے جیسے ایک بندہ ینفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریاکاری، لوگوں کو دکھانا. ٹھیک ہے. ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے یہ کر رہا ہوں لیکن ساتھ آپ کے دل میں خواہش یہ بھی ہے کہ لوگ بھی مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے اور بڑا نمازی اور بڑا حاجی، بڑا پرہیزگار ہے. تو یہ پھر آپ کو پورے طور پہ اللہ کو دکھانا تو پھر آپ کو مقصد نہ رہا، دل میں آپ کی وہ خواہش بھی پیدا ہو گئی تو یہ چھوٹا شرک ہی ہے. اگر اس پہ آپ لگاتار جائیں گے تو اللہ کو بھول ہی جائیں گے، پھر لوگوں کو دکھانے کا ہی آپ کا مقصد رہ جائے گا تو وہ شرک اکبر بن جائے گا. اللہ معاف کرے. تو فرمایا اس شخص کی طرح کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. کفار کا بھی ہے اور منافقین کا بھی ہے. فمثلہ، تو ان کی مثال،
کمثل اس کی سی ہے صفوان علیہ تراب، ایک پتھر ہے، چٹان ہے، صفوان چٹان پتھر کی سیل ہے، علیہ تراب اس پر مٹی پڑی ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک دن ایسے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا علی یہ مٹی پہ لیٹے ہوئی ہیں، ابو تراب آپ نے فرمایا، تو یہ آپ کی ایک کنیت بن گئی۔ ایک کنیت آپ کی ابو الحسن بھی ہے اور ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ یہ تراب اس سے، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو، تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، توئے کے ساتھ، تو کے ساتھ تین، ٹھیک ہے۔ وہ نا کہ کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین، میرے آقا علیہ السلام فرمایا نے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منازل میں تھے، یعنی گویا ان کا گارا گوندا جا رہا تھا جسم بنانے کے لیے، تین، ٹھیک ہے۔ اور بھی جگہوں پہ کہیں انسان کی پیدائش کے حوالے سے تین کا لفظ ہے، ایک تین ہے تا نقطوں والے کے ساتھ، وہ تو وہ انجیل ہے نا، یہ تین تو کے ساتھ ہے، تو ازواج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں صفوان تراب استعمال ہوا مٹی کے لیے، صفوان علیہ تراب، جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی، ایسے نا بارش نہیں ہوئی جیسے ابھی نہیں ہو رہی، دعا کریں بارش ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش تو ہر دم فرما رہا ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، یہ آسمانی بارشیں بھی فرما دے تاکہ ہماری فصلیں جو ہے نا وہ صحیح ہو جائیں، اور جو دوسری بارشیں ہو رہی ہیں رحمت کی ان سے ہماری نسلیں بھی آباد ہو جائیں۔ اچھا آمین۔ تراب، تو جس طرح ایک پتھر پر مٹی پڑی ہوتی ہے قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور لگتا ہے کہ یہ پتھر نہیں ہے بلکہ یہ مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر بارش آتی ہے یا سیلاب آتا ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اسے خالی خولی پھر پتھر بنا دیتے ہیں، دور سے چمکتا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ پاکڑ وٹے ہیں، آپ دیکھیں نا زمینوں میں ویسے نظر نہیں آ رہے ہوتے، بارش کے بعد آپ دیکھیں دور سے چمک رہے ہیں، تو یہ اس بارش نے آ کے سارا جو تھا وہ جو حقیقت تھی وہ سامنے کر دی۔ تو منافقین کی جو خرچ کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک عمل کیا، بڑا نیک عمل کیا، لیکن کل اسی بھروسے پہ ادھر جائے گا اور آگے چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا نہیں ہوگا تو لوگوں نے تو واہ واہ کر دی ہوگی جو چاہتا تھا وہ۔ اور یہ صرف خرچ کرنے والے کے لیے نہیں، یہ حدیث پاک ہے باقاعدہ ایک علیحدہ اور دو تین گروہوں کا، کمیونٹی کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک قاری کا، ایک شہید کا اور ایک سخی کا، کہ یہ جو ہے نا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ہم بھی آج بہت یہ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنے اور لوگ دیکھیں یہ وہ، تو بار بار یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تو مہربانی فرما ہمارے اس عمل میں اخلاص بھی داخل فرما دے، ہم اگر لوگوں کو دکھائیں بھی تو اس میں بھی ہماری یہی نیت تو بنا دے کہ لوگ جب دیکھیں گے، لوگ سنیں گے تو شاید ان کا کوئی فائدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اجر ملے، پھر ثواب ہے، نیت پہ ساری بات ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پہ اب جو صرف تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوگا کہ بس ویورز بڑھیں اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں آج کل چل رہے ہیں، پھر اس کا آگے کچھ نہیں ہے، یہ جتنا بھی آپ کر رہے ہیں پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بارش آئی تو حقیقت کھل جائے گی کہ یہ تو اندر تو پتھر ہی تھا، تو اس کا عمل بھی پھر ادھر ثواب کے لائق نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، یعنی ویسے تو ان کے وہ مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور اگر وہ اچھی نیت سے خرچ کرتے تو اس کا اچھا خاصا ثواب پاتے، اچھے لوگوں نے پایا بھی ہے، اسی مال سے حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایسے لوگوں نے مقام پایا ہے، اور جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے فقط کیا وہ پھر دوسری مثالیں ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ جائیں تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اگلی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ تو تھا نا منافق کا عمل کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو اہل ایمان ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ اپنا مال، کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی حصول کے لیے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا نا، اور خرید کے وہ جناب لائے، ایک غلام بھی بدلے میں دیا، کوئی 4000 یا کتنے درہم بھی دیے،
تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہ تھوڑا اپنا وہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا مالدار ہوں اور میں اتنا نرم دل ہوں یہ وہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ اللیل کی آخری آیتوں میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم ضرور اسے قریب کریں گے، وہ بڑا متقی ہے، وہ قریب ہوگا جنت کے نا. کون ہے وہ؟ الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے. کس لیے؟ یتزکا، کہ اس کا مال پاک ہو جائے. زکوٰۃ جب بندہ دیتا ہے تو اس کا باقی جو مال رہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. بلکہ زکوٰۃ کو کہتے ہی زکوٰۃ اس لیے ہیں کہ وہ باقی مال کو پاک کر دیتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا. ہاں جی، وہ کسی ایک سے بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چاہتا، یعنی دنیا میں سے نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا مجھے کوئی اس کا صلہ دے یا اس کی وجہ سے کوئی مجھ پر بھلائی کرے. اس کی خواہش صرف اور صرف یہ ہے الا ابتغاء، کہ وہ چاہتا ہے، ادھر بھی ابتغاء ہے ادھر بھی الا ابتغاء، ایسے ادھر کیسے ہے واللیل اذا یغشی میں من نعمت تجزا الا ابتغاء، ہاں جی، وجہ ربہ الاعلی، کہ وہ رب اعلیٰ کی رضا حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم انہیں راضی کریں گے، یعنی وہ ہماری رضا چاہتے ہیں اور پھر انہیں یہ سب کچھ ادا ہو جائے گا. لیکن کب؟ جب نیت اچھی ہوگی. یہ جو لوگ ہیں جن کی مثال دی جا رہی ہے یہ بھی وہ مرضات اللہ. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسری ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اس خرچ میں کہ اپنے دل کو جمانے میں، دل ایمان پہ مزید ثابت قدم ہو جائے، ثابت ہو جائے اس طرح کہ وہ اتنا اچھی طرح مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی خاطر اپنا مال بھی دے رہے ہیں. تو ایمان ہے تو دے رہے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، راہ خدا میں خرچ کرنے پر وہ ہے نا کہ حدیث پاک میں کہ شیطان جو ہے نا وہ کوئی ساتھ ایک گریں لگاتا ہے. یہ کیا؟ جب بندہ کوئی مال خرچ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کہتا ہے تو اس طرح فقیر ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، کل اپنی ضرورت ہے، ادھر دینے ہیں، تو بڑی مشکل سے نا اس کے جبڑے سے نکال کے اہل ایمان اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے. ٹھیک، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا نا وہ حوصلہ بڑھاتا جاتا ہے. تو یہ بھی یہی ہے کہ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کو جمانے کے لیے. کَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس باغ کی مثال، یعنی ایک باغ کے ساتھ مثال دی کہ یہ جو بندے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا یہ خرچ کرنا اس باغ کی طرح ہے. کون سے باغ کی طرح؟ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، جو ربوہ زمین پر ہو. ربوہ ریتلی زمین اور اونچی زمین، تھوڑا سا نا باقی سطح سے اٹھ کے. ہاں جی، ادھر بھوڑ لکھا ہے تو اس کو دوسری جگہ اسی تفسیر میں ریتلی زمین میں لکھا ہے. اصابہا وابل، کہ یا تو ادھر وہ پانی آ جاتا ہے بارش کا فوراً ہی، باقی نچلی زمین پہ لیٹ آتا ہے، اور یہ سامنے ہے تو ادھر پہلے آ جاتا ہے. فآتت کل ضعفین، اگر واقعی بارش ٹائم پہ ہو جائے تو وہ 2 گنا فصل اگاتی ہے. ایسی جو ریتلی اور اچھی ہموار زمین اور وہ کیا کہتے ہیں اچھی تھور وغیرہ سے بچی ہوئی زمین ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اور اگر زور کمی نہ پہنچے، بنے بارش نہ ہو، تو پھر وابل فتل، تو اس کی یہ جو اوس ہے نا شبنم، اسی سے وہ سیراب ہو جاتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یعنی اہل ایمان کو نا ان کی زیادہ اچھی نیت ہو اور پورے اخلاص کے ساتھ وہ کام کریں تو پھر تو بہت ہی زیادہ اجر. اور اگر اور کچھ بھی نہ کریں، صرف نیت اچھی رکھیں تو سنگل ثواب تو پھر بھی انہیں مل کے رہتا ہے. ان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوتا اور دوسروں کا ہو جاتا ہے. اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا، ان تکون لہو جنتن، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس میں ہر قسم کے ثمرات یعنی پھل بھی ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ،
اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ابھی ضعیف ہو، چھوٹی ہو، کمانے کے قابل نہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو ادھر سے نہ ایک ایسا جھکڑ آئے، وہ بگولے والا جس میں آگ کے بھی شعلے ہوتے ہیں، إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہو، فَاخْتَرَقَتْ، اور وہ سارا باغ جل جائے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو۔ مطلب یہ ہے کہ اے منافقو، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اے مسلمانوں تم بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس شخص کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اچھا سا اس نے باغ لگایا ہوا ہے، اس کی ساری کمائی کا ٹوٹل ذریعہ وہ باغ ہے، اس میں اچھے پھل بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے، ادھر سے بچے بھی چھوٹے ہیں، آگ نے اس باغ کو جلا دیا ہے، تو اسے پریشانی ہوگی، وہ خالی ہاتھ رہ گیا کہ نہیں؟ تو یہ تم جو ساری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ کل جب تم مر جاؤ گے اور ادھر اجر کے لیے آؤ گے ہمارے پاس، تو چونکہ ہماری رضا کے لیے تم نے کیا نہیں ہوگا، اولاد کی مثال ہی دی ہے ایک، یعنی بندہ بے بس ہے، کچھ کما بھی نہیں سکتا اور ضرورت بھی ہے، تو اس وقت اسے کچھ نہ ملے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تمہارے عمل کی حالت ہے، لہٰذا اپنے عمل کو اخلاص کے جذبوں کے ساتھ بھر دو۔ آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ جو تم نے کمائی کی ہے نا پاکیزہ، اس میں سے خرچ کرو میری راہ میں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، کہاں سے؟ من الارض، زمین سے، یعنی زمین کی پیداوار، اس پہ بھی عشر وغیرہ جو دینا ہے اس کا بھی حکم آ رہا ہے۔ ولا عشر میں یہ ہے، عشر کو عشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 10واں حصہ ہوتا ہے، مطلب آپ کے 10 دانے ہوئی ہیں تو ایک دانہ اللہ کے حساب، 10 بوریاں تو ایک بوری ہوتا ہے، اور جو ایک بندہ ہے جو برانی زمین ہے اور ایک میں خود وہ پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے 20واں دانہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 20 بوریاں ہوگی جو ایک بوری دینی ہے، لیکن پانی وغیرہ ادھر سے ہی لگتا ہے، اس نے صرف بیج ہی دینا ہے اور زمین تیار کرنی ہے، تو پھر یہ 10واں دے گا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور خاص ناقص، خبیث مطلب جو خبیث طیب کے مقابلے میں آیا ہے، ایک ہے پاکیزہ تو دوسرا پھر ناپاک ہو گیا، یا اس طرح کا کامل نہ ہوا۔ ہر جگہ جہاں جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں اس کا نا وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ ہے۔ جہاں زمین کے حوالے سے آیا نا کہ زمین ایک طیب ہے اور ایک خبیث ہے، تو مطلب ایک سیم اور تھور والی ہے جہاں کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ایک وہاں جہاں سارے فصل صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک برا مرد اور بری عورت ہے اور دوسری طرف نیک مرد اور نیک عورت ہے، تو وہاں پھر پاک اور ناپاک کا معنی کیا جائے گا، جہاں جہاں جیسے جیسے لفظ استعمال ہوگا وہاں اس حساب سے معنی کرنا ہے۔ اور خاص یہاں ناقص، اب خبیث میں یعنی تم ارادہ نہ کرو، تو یمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یہ ہم تو یمم کرتے ہیں نا اگر پانی پر قدرت نہ ہو، تو اس شریعت میں تیمم جائز ہے، پہلے نہیں تھی، یا علیہ السلام کی خاصیات میں ہے، خصائص میں ہے کہ آپ مٹی پہ نہ 2 بار ایسے ہاتھ مار کے تو تیمم کرتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں، جب تک پانی پر آپ کو قدرت حاصل نہ ہو تب تک آپ کا یہ کوئی ایسی چیز درمیان میں جو وضو کو توڑنے والی ہے اگر یہاں پہ بھی ہوئی ہے تو وہ یہ تیمم ہی توڑ دے گی، ورنہ یہ جاری رہے گا، اور اسے آپ ساری نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو تیمم کا معنی ہے ارادہ، ادھر چونکہ مٹی کو پاک کرنے کے ارادے سے بندہ ہاتھ لگاتا ہے، اگر نیت نہیں ہوگی تو تیمم نہیں ہوگی، تو یہی تیمم کا لفظ ارادے کے معنی میں یہاں پہ بھی استعمال ہوا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور جو ناقص مال ہے وہ دینے کا ارادہ نہ کرو۔ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو صدقہ بھی اگر دینا ہے تو جو اس میں ناقص ہے، ہم روپوں میں بھی خوب پرانا سا نوٹ نکال کے ڈھونڈ کے وہ دیتے ہیں، فطرت ہے ہماری، نہیں جی نہیں یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ میں نے کھانا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تم اس میں سے، حکم یہ ہے لینے والے کو جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے یا ریاست کی طرف سے کہ تم بھی سارا اچھا مال نہ لے لو،
بلکہ ملا کے کچھ اچھا کچھ تھوڑا نرم اس طرح. اور جو دینے والا ہے زمیندار یا کاشتکار اس کو بھی حکم ہے کہ سارا خراب ہی نہ دو. ٹھیک ہے, ایسا ہو کہ کچھ وہ اور کچھ یہ, اپنے لیے بھی تو پھر وہی رکھے. اور ادھر وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, اور جب تمہیں دیا جائے تو پھر تم نہ لو. ایسا مال اللہ کی راہ میں نہ دو کہ وہی مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم وہ نہ لو. تو پھر دوسرا بھی ایسا ہی ہے نا. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, مگر جب تک کہ چشم پوشی نہ کرو, یعنی ادھر خیال نہ کرو بھائی ٹھیک ہے جو آ رہا ہے چلو, یا تو پھر تو لے لو گے, اور اگر دیکھو پھر تم کہو جی نہیں یہ میں تو نہیں لینا, یہ اپنے خراب ڈال دیے. تو پھر جب آپ دے رہے ہو تو پھر بھی ایسے ہی ہے نا, اگلے کو بھی ایسی تکلیف. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, یہ کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور حمید سراہا گیا ہے, تعریف کے لائق ہے, بہت حمد کے لائق ہے. الشیطان, شیطان, یعدکم الفقر, تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے کہ نہ دینا, کل پھر خود مانگنے پہ آ جاؤ گے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ, اور برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے. وَاللَّهُ یعدکم, اور اللہ تعالیٰ وعدہ دلاتا ہے, مغفرۃ منہ فضلا, اپنے پاس سے بخشش کا اور فضل کا, کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں بخشوں گا, تمہیں درجات کی بلندی دوں گا. شیطان کہتا ہے نہیں نہیں نہ کرو خرچ, غریب ہو جاؤ گے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے, وسعت والا ہے, علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے. حکمت سے مراد نبوت بھی ہے, حکمت سے مراد علم بھی ہے, حکمت سے مراد جو حساب میں جب بات ہوگی عقل علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی تو نبوت کے حساب سے ہے, اور کوئی نیچے عالم دین ہے تو اس کے لحاظ سے علم ہے, اور اگر کوئی اور ہے تو اس کے لیے اس حساب سے حکمت. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ, اور جسے حکمت ملی یعنی دانائی عقل مندی, فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, تو اسے بہت بھلائیاں مل گئیں. وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت نہیں مانتے مگر اولو الالباب. اولو کا معنی ہے والے, اولی, الا, اولو, تینوں والے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, والے. اولئک آپ نہیں کہتے, یہی والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اولی اجنحۃ, وہ پروں والے فرشتے جو تھے ان کی بات آ گئی. اور یہاں پہ ہے اولو الباب, وہ جو الباب والے ہیں. الباب لب کی جمع ہے, لب عقل کو کہتے ہیں. عقل والے جو ہے نا, یذکرو, وہ تو تذکیر پکڑتے ہیں, وہ تو نصیحت لیتے ہیں, اور جو نہیں لیتے پھر وہ جان لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں عقل والا تو نہیں کہا جا رہا, وہ بے عقل ہیں. اپنی جگہ جتنے مرضی عقل والے بنے, جیسے ابو جہل کا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سارے ابو الحکم کہتے تھے, لیکن اس کی بارگاہ میں چونکہ وہ ان کی وہ سمجھ مر گئی تھی لہذا ابو جہل کہلوائے. تو یہی یہاں پہ بھی بات آئی. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر, اور تم جو خرچ کرو, انفقتم من نفقۃ, اپنے خرچے میں سے جو خرچ کرو, او نذرتم من نذر, یا اپنے مال میں سے کوئی نظر مانو, منت مانو. منت اللہ کی مانی جاتی ہے. فإن اللہ یعلمہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی نہیں انصار مطلب مددگار. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم جو صدقہ دے رہے ہو وہ اعلانیہ یعنی سب کے سامنے دو نا, کسی کے ساتھ کوئی مالی تعاون کر رہے ہیں تو سب کے سامنے, فنعما ہی, تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے. فرضی صدقہ ویسے بھی سامنے دینا چاہیے, دوسرے کو بھی یاد آئے کہ میرے اوپر بھی کوئی چیز فرض ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ فرض جو ہے نا یہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں سب کے سامنے. نوافل وغیرہ وہ زیادہ فضیلت ہے کہ سنتیں وغیرہ گھر پڑھ کے ہیں. ٹھیک, اسی طرح ایک فرضی ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ایک بندے نے نفلی رکھا ہوا ہے, تو فرضی والے کے سامنے کھانا پینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ایک تو بے حرمتی ہے. اگر اس نے نہیں بھی رکھا کسی وجہ سے روزہ تو بے حرمتی تو نہ کرے کیونکہ عام ماحول میں روزہ ہے. نفلی والا جو ہے اس کا حساب اور ہے, وہ عام اپنی ثوابدید پہ اپنی مرضی پہ رکھ رہا ہے. اس کے سامنے کھائیں پئیں گے تو ثواب زیادہ ہے, کہ وہ باقی تو کسی نے نہیں رکھا نا, اسی نے رکھا ہے تو اس نے ثواب کی. اب اس کے دل میں آئے گا کہ میں بھی اگر روزہ نہ میں نے رکھا ہوتا تو میں بھی کھا پی سکتا تھا,
تو یہ تھوڑا سا اس کا نفس سے وہ للچائے گا، تکلیف اٹھائے گا، اور جب تکلیف اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ثواب دے گا کہ اس نے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ پورا کیا۔ تو نفلی اور فرضی کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم ظاہر کر کے دو، کوئی بھی ہو صدقہ، تو دکھا کے بھی دے سکتے ہو۔ اگر تم نے دکھا کے دیا، اعلانیہ دیا، سب کے سامنے دیا، یہ آپ کی نیت نہیں ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بس آپ دے رہے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا، چلو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر آپ مخفی طور پہ دیں، یعنی سب کے سامنے نہ دیں، وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے نا، یہ ایک ہاتھ دے رہا ہو دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو، تو وہ مخفی کی بات ہے۔ فرمایا اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فقیروں کو عطا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ گویا چھپا کے دینا زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن بعض صورتوں میں دکھا کے دینا بھی زیادہ بن جاتا ہے، جب دوسروں کو اس طرف برانگیختہ کرنے کے لیے یا راغب کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے ہوتا ہے، نیت پھر بھی دیکھی جائے گی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور یہ تمہارا جو دینا ہے نا اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے گناہ جو ہے نا وہ کٹا دے گا، مٹا دے گا، ہٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خوب خبر ہے، مطلب تمہاری نیتوں کو بھی پتہ ہے اسے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، انہیں راہ دینا تمہیں لازم نہیں، یعنی وہ اسلام کے آنے سے پہلے یہودیوں کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں اہل مدینہ کی، تو بعد میں جب وہ اس طرف آ گئے تو اب ان کے ساتھ وہ جو برائیاں کرتے تھے وہ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، ٹھیک، تو کہ اب یہ ہدایت پہ آتے نہیں ہیں، چلو ہم ہاتھ کھینچیں گے، شاید اس لالچ میں یہ مسلمان ہو جائیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ تو رب تعالیٰ اس کے حوالے سے فرما رہا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ لیسا علیک ہداہم، تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے انہیں راہ دینا، انہیں ہدایت مل جانا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ تو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، مطلب تم اپنا ہاتھ روکو نہیں، ان کے ساتھ بھلائی جو کرتے تھے وہ کرتے رہو، انہیں ہدایت ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، نہیں ملتی تو یہ اس نے روکی ہے، یہ ان کی اپنی بدبختی ہے، تمہارا اس میں کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی اچھائی میں خرچ کرتے ہو، فلانفسکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما تنفقوا، اور جو تم مال خرچ کرو، من خیر، اچھائی میں، یوفی الیکم، پورا تمہیں واپس کیا جائے گا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، وفا کرنا، پورا کرنا، وانتم لا تظلمون، اور نقصان نہیں دیے جاؤ گے، زیادتی ہو سکتی ہے، زیادہ اس کا ثواب مل سکتا ہے، جیسے آپ نے پہلی آیت میں پڑھا 700 گنا، پھر آگے اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھائے، لیکن آپ نے کچھ دیا زیادہ اور ثواب آپ کو کم ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اچھی طریقے سے جو دینے کا تھا نا، SOPs تھے نا، وہ آپ نے پورے کیے نا، پھر آپ کو پورا ملے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے، للفقراء کون سے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے۔ حصار کہتے ہیں ایسے، باہر سے آپ کو کسی نے قید کر لیا، حصر، قید، جال، یہ نیٹ جو ہے نا، یہ بھی بندے کو قید کر لیتا ہے، دوسری طرف بالکل توجہ نہیں کرنے دیتا، اور بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ جال، تو آپ ایک حصہ محصور ہو جانا، قیدی ہو جانا، یہ وہی لفظ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو رائے خدا میں روکے گئے، قید کر لیے گئے، یا اس طرح لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ زمین میں نہیں چل سکتے۔ یہ خاص طور پہ اصحاب صفہ کے لیے تھی، کہ مطلب ان کے گھر بار کوئی نہیں تھا، ادھر ہی رہتے تھے، 400 تقریباً ان کی تعداد تھی، صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ جو میں نے بتایا تھا مسجد نبی شریف کے بالکل دروازے کے ساتھ ہی چبوترا تھا، ادھر رہتے تھے۔ باہر تو کھیتی باڑی بھی نہیں تھی ان کی، اور کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی تجارت وغیرہ کرتے، تو باہر کیوں جاتے؟ تو وہ دین کی طلب میں ادھر ہی اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، آپ ہیں، طلباء ہیں، ایسے کوئی اور غریب مسکین ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہے۔ فرمایا کہ وہ فقیر، وہ محتاج جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے،
کیونکہ ان کا کام ہی کو نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل، جو ان کو نہیں جانتا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اغنیا، یہ تو غنی ہے، ان کو شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ من التعفف، ان کا نا سوال تو وہ کرتے نہیں، اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے تو نہیں مانگتے، وہ تو اس طرح مانگتے نہیں تھے۔ تعرفهم بسیماہم، تو انہیں پہچان لے گا ان کی صورت دیکھ کر، تعرفهم تعارف کر لے گا ان کا، بسیماہم ان کی صورت دیکھ کر۔ ظاہری کہ وہ ان کے جسم زرد پڑے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، مگر مانگتے کسی سے نہیں ہیں، باہر بھی نہیں جاتے ہیں۔ دین کی خاطر کے پیچھے سرکار پاک کو ارشاد فرمایا اور ہم سن نہ سکیں، محروم نہ رہ جائیں، یہ بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لا یسألون الناس الخافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے گڑ گڑا کے، جیسے پیشور پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے بھی نا خرچ کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اچھائی میں، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق۔